بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز ڈیسک میں خوش آمدین۔ آج کی اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ثوابی میں دن دہاڑے پی ٹی آئی رہنما کو قتل کر دیا گیا۔ عوام الناس اب گھر بیٹھے شناختی کارڈ بنوا سکیں گے۔ پاکستان میں 6 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا۔ ارشد شریف کی درخواست غیر مؤثر قرار دے دی گئی۔ کاف لیگ نے نون لیگ کی وکٹ گرا دی۔ سائفر کیس کی ان کیمرہ کارروائی کو بھی کل عدم قرار دے دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس اعجاز الاحسن بھی مستعفی ہو گئے۔ بلے کے نشان کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی سبھی اپڈیٹ سے آپ آگاہ رہ سکیں۔ ناظرین، ثوابی اڈے میں دن دہاڑے فائرنگ کر کے تحریک انصاف کے رہنما شاہ خالد کو قتل کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ثوابی میں دن دہاڑے فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں تحریک انصاف کے ضلعی رہنما اور مشہور کاروباری شخصیت شاہ خالد جاں بحق ہو گئے۔ نامعلوم 2 موٹر سائیکل سواروں نے شاہ خالد کی گاڑی پر فائرنگ کی اور شاہ خالد موقع پر دم توڑ گئے۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان شاہ خالد کی گاڑی پر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ اور ناظرین، نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا نے پاک آئی ڈی موبائل اپلیکیشن متعارف کرا دی ہے، جس سے گھر بیٹھے افراد شناختی کارڈ اور فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ حاصل کر سکیں گے۔ تفصیلات کے مطابق شہریوں کو قطار اور انتظار سے بچانے کے لیے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا نے جدید سہولت فراہم کر دی ہے۔ نادرا نے پاک آئی ڈی موبائل اپلیکیشن متعارف کرائی ہے، جس سے تصویر اپلوڈ، فنگر پرنٹس اور آن لائن پیمنٹ آسان ہو گئی ہے۔ نادرا کا کہنا ہے کہ گھر بیٹھے شناختی کارڈ، دستاویزات، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی سہولت ہوگی۔ نادرا میگا دفاتر میں موجود خصوصی معلومات کاؤنٹرز پر رابطہ کیا جا سکے گا۔ نادرا کے ترجمان کا کہنا تھا کہ قومی شناختی کارڈ یعنی NIC، بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے شناختی کارڈ نائکوپ اور فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ FRC اب گھر بیٹھے اس ایپ کے ذریعے بنوائی جا سکتی ہے۔ اور ناظرین، ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے باعث عوام میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز کا کہنا ہے کہ زلزلے کی گہرائی 213 کلومیٹر زیر زمین تھی، جبکہ زلزلے کا مرکز ہندو کش ریجن اور دورانیہ 1 منٹ تھا۔ آزاد کشمیر، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جبکہ سوات اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ارشد شریف شہید کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کے کیس میں مقتول کی درخواست شہادت کے باعث غیر مؤثر قرار دے دی ہے۔ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ کیا 25 کروڑ عوام نے انٹرویو کے الفاظ سنے تو 25 کروڑ مقدمات بھی درج ہوں گے۔ اسی طرح ملک بھر میں مقدمات کا اندراج مذاق ہے، یہ اختیارات سے تجاوز ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ارشد شریف سمیت سمیع ابراہیم، عمران ریاض اور معید پیرزادہ کے خلاف ملک بھر میں درج مقدمات کا ریکارڈ 14 فروری کو طلب کر لیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ارشد شریف، سمیع ابراہیم، عمران ریاض اور معید پیرزادہ کی درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ارشد شریف پر کتنے مقدمات تھے۔ بیرسٹر شعیب رزاق نے بتایا کہ آخری اطلاع کے مطابق 16 مقدمات تھے جو گوادر اور ملک کے دور دراز علاقوں میں بیٹھے شہریوں کی جانب سے درج کروائے گئے تھے۔ ایک انٹرویو یا ٹویٹ پر اس طرح ملک بھر میں FIRs کا اندراج مذاق ہے۔ لوگوں کا کام ہے درخواستیں دے کر پرچے کروائیں، مگر کارروائی قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ تربت اور پسنی والے ہی صرف باخبر ہیں جنہوں نے پرچے درج کروائے، اسلام آباد والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا دوسرا نقطہ بھی ہے، اسٹیٹ وہاں پروٹیکٹ نہیں کر سکتی۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، انڈیا اور اسرائیل فنڈنگ کر رہا ہے یا کوئی کسی سے پیسے لے کر یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ریاست کا کام ہے قانونی کارروائی کرے۔ اسٹیٹ نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ اغوا پر مجرم کو 7 سال قید ہو جاتی ہے، یہاں اسٹیٹ کے ادارے لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں مگر کوئی بات ہی نہیں ہے۔ عدلیہ پر تنقید ہوتی ہے، عدالتوں نے اپنا کام کر کے دکھانا ہے اور یہی سب باتوں کا جواب بھی ہے۔ اور ناظرین، کاف لیگ نے نون لیگ کی وکٹ گرا دی ہے۔ سرائے عالمگیر میں مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ محمد اسلم نے مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ نون لیگ سے کاف لیگ میں شامل ہونے والے راجہ محمد اسلم نے کہا کہ مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ سے الیکشن میں بھرپور حصہ لوں گا۔ چودھری وجاہت حسین نے PP 27 سے راجہ اسلم،
PP28 से नईम कोटा को टिकट्स जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि NA62 से मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। NA62 से चौधरी मूसा इलाही काफ लीग के उम्मीदवार होंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की इन कैमरा कार्रवाई को कल अदम करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर दिया है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने 5 सफ़हात का फैसला जारी किया है, जिसमें हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत का 14 दिसंबर का हुक्म कल अदम करार दिया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने 14 दिसंबर को इन कैमरा कार्रवाई का हुक्म जारी किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया कि 14 दिसंबर के बाद की साइफर केस की तमाम तर कार्रवाई गैर कानूनी है। 14 दिसंबर के बाद की अदालती कार्रवाई की कोई हैसियत नहीं है। फैसले के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा 14 दिसंबर का फैसला कानून की नज़र में बरकरार नहीं रह सकता। अटॉर्नी जनरल ने कहा 14 दिसंबर का फैसला कल अदम करार देने पर एतराज़ नहीं है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस इजाजुल एहसन भी मुस्ताफ़ी हो गए। जस्टिस इजाजुल एहसन सीनियरिटी में तीसरे सीनियर तरीन जज थे और इनका नाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए सबसे ऊपर था। जस्टिस इजाजुल एहसन ने अपना इस्तीफ़ा सदर ममलिकत को भिजवा दिया। जस्टिस इजाजुल एहसन को अक्टूबर 2024 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। उन्होंने आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में भी शिरकत नहीं की। जस्टिस इजाजुल एहसन ने 2 रोज़ पहले जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई से इख्तलाफ किया था। इससे कबल सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा मंजूर किया था। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आर्टिकल 179 के तहत इस्तीफ़ा मंजूर किया था। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने गुज़िश्ता रोज़ अपना इस्तीफ़ा सदर ममलिकत को भिजवाया था। जस्टिस मुज़ाहिर का कहना था कि इनके लिए ये एजाज़ की बात है कि वो लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, ताहम अब इनके लिए ओहदे पर काम मज़ीद जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक शिकायत ज़ेर समाअत है, जिसमें इन पर असासों से मुतल्लिक इल्ज़ामात हैं। इसके अलावा इनकी एक मुबैना ऑडियो भी सामने आई थी। नाज़रीन, PTI के बल्ले के इंतखाबी निशान को बहाल करने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने आज ही पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। दरख्वास्त में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा की गई थी। नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद खबरों से आगाह रहने के लिए चैनल को विज़िट करते रहिए। अपनी आरा से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिए। आपकी आरा हमारे लिए मुकद्दम है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।